وہ آتے ہی والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا اور وفور مسرت سے بھرائیوی آواز میں بولا، آپ بڑی مشکل سے بچ گئے ہیں۔ اسی اثنا میں حامد اخبارات کا بنڈل کھول چکا تھا۔ وہ 3 عربی اخبارات تھے اور متن کی حد تک تینوں کی سرخیاں یکساں تھیں۔ طرابلس میں یاسر عرفات کے ساتھ صدر قذافی کے نمائندے کے 2 روزہ مذاکرات کے بعد دوستی کے ایک نئے دور کی آغاز کی نوید دی گئی تھی۔ اخبارات کے مطابق ان مذاکرات کے نتیجے میں فلسطینیوں کی طرف سے ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں اور فلسطین کے لیے کام کرنے والے اداروں کو لیبیا میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ممتاز فلسطینیوں کی گرفتاری کے سارے خصوصی وارنٹ فوری طور پر منسوخ کر دیے گئے تھے اور جو فلسطینی حراست میں تھے انہیں رات کو ہی رہا کیا جا چکا تھا۔ مبارک ہو، بڑی نیک خبریں ہیں، شاید اب تمہیں بھی زیر زمین نہیں رہنا پڑے گا۔ میں نے گرم جوشی کے ساتھ اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اس عمارت کے مالک سے فون پر میری بات ہو گئی ہے، بس پرانا حارث آ جائے تو میں چلا جاؤں گا۔ حامد کے لیے بھی کوئی مشکل نہ ہوگی۔ نہیں، میں نے کہا نا، ایک طرح سے لیبیا میں مقیم فلسطینیوں کو عام معافی مل گئی ہے۔ ہاشم بولا، یہ بہت اچھا ہوا، اب تم دونوں کے تقریباً سارے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے اپنے لیے کوئی بندوبست کر لینا چاہیے۔ وہ دونوں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر حامد نے میرے شانے تھام کر مجھے تقریباً جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جب تک تم لیبیا میں ہو تمہاری ضروریات کو پورا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی جانوں پر کھیل کر بھی تمہیں پورا تحفظ فراہم کریں گے۔ یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے، مگر میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ مفروض قاتل کو پناہ فراہم کر کے تم ناقابل یقین قانونی دشواریوں سے دوچار ہو جاؤ۔ معلوم بھی ہے تمہیں کہ مایوسی کفر ہے؟ اچانک ہاشم نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر درشت لہجے میں کہا، تمہارے لب و لہجے سے مایوسی کی بو آ رہی ہے۔ ہماری تنظیم کے لیے تمہاری خدمات اتنی بے مثال ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر کے بھی تمہارے عظیم احسانات سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ مجھ جیسے اشتہاری کو گلے میں لٹکا کر تم خود کو کسی طرح سے محفوظ رکھ سکو گے۔ اشتہاری؟ برادر، تم میرے مہمان بن کر میرے ساتھ قیام کرو گے۔ اب تک تو میں خود کسی خارج زدہ چوہے کی طرح سہمی ہوئی زندگی گزار رہا تھا۔ ہاشم نے استہزائیہ لہجے میں کہا، یاسر عرفات کو میرے بارے میں معلوم ہے۔ ہمارا گروپ افواج آزادی فلسطین کے نام سے کام کرتا ہے، مگر یاسر عرفات فلسطین کے مفاد کے لیے کام کرنے والوں سے پوری طرح واقف رہتا ہے، اور دیکھا جائے تو وہ ساری فلسطینی تنظیموں کا واحد نمائندہ ہے جسے ہر جگہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ تمہارے اور سیتا کے کارناموں سے پوری طرح باخبر ہے، مگر شاید اسے یہ نہیں پتا کہ صفدر علی اس وقت لیبیا میں ہی موجود ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو سنا ہے کہ وہ خود تم سے ملاقات کا متمنی ہے، مگر کل رات مذاکرات ختم ہوتی وہ طرابلس سے بیروت روانہ ہو گیا، جہاں شدید نوعیت کے کچھ مقامی اختلافات نے خون ریز تصادم کی صورت اختیار کر لی ہے۔ کیا یاسر عرفات بھی صدر قذافی کو سیتا کی بے گناہی کا یقین نہ دلا سکا؟ مجھے صحیح حالات کا علم نہیں، لیکن یہ اندازہ ضرور لگا سکتا ہوں کہ کوششیں کی گئی ہوں گی جو ناکام ثابت ہوئیں۔ گزری ہوئی تلخ باتوں کو نہ چھیڑو تو مناسب ہوگا۔ وہ کمان سے نکلا ہوا تیر تھا جو اب کسی صورت واپس نہیں آ سکتا، مگر آئندہ کے لیے میں عہد کرتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونے پائے گی۔ ایک خیال مجھے رہ رہ کر کچوکے لگاتا رہے گا۔ اسے دل میں نہ رکھو، مجھ سے کہہ ڈالو، اس طرح تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یاسر عرفات تمہاری تنظیم کا سربراہ نہیں تو سرپرست ضرور ہے، اور اس کے الفاظ میں اتنا وزن ہے کہ لیبیا کی حکومت اس کی سفارش پر تمام فلسطینیوں کی گرفتاری کے وارنٹ واپس لے سکتی ہے۔ تو سیتا کے معاملے میں ایسی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ میری دانش میں تو اس معاملے کو دانستہ نظر انداز کیا گیا، ورنہ سیتا آج بھی لیبیا میں حکومت کے خصوصی مہمان کے طور پر مقیم ہوتی۔ اچھا ہوا جو تم نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ لیبیا کے حکمران اپنے ملک کو ایک مثالی ریاست قرار دیتے ہیں، اور یہاں جتنے حکومتی فیصلے ہوتے ہیں ان کی بنیاد افراد کے بجائے اصول ہوتے ہیں۔ سیتا کا معاملہ محض اسی لیے پس پشت رہ گیا کہ وہاں اصول کے بجائے فرد کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرنا پڑتی، جسے صدر قذافی کسی صورت میں قبول نہیں کرتے۔ وہ تو اپنے اہل خانہ کے لیے بھی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ صدر قذافی نے اپنے صدارتی اختیارات بروکار لاتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو ایسی انتہائی سزائیں دی ہیں جو عام شہریوں کے جرم کے ارتکاب کی صورت میں ہرگز نہیں دی جاتی۔ ان حالات میں تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ اگر سیتا کے معاملے میں یاسر عرفات نے سفارتی سطح پر کوئی کوشش کی ہوگی تو اس کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ میں ان باریکیوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اب تم میرے یا سیتا کے لیے کیا کر سکو گے۔ مجھے پورا یقین ہے
کہ سیتا لیبیا کی سرحدوں کو خیر بات کہہ چکی ہے۔ مصر اور سوڈان میں میرے آدمی اس کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹ مل جانے کے بعد میں کیسے آدمی تک بھی پہنچ جاؤں گا جو البرونو اور اس کی مصروفیات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے؟ ہاشم نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ کون ہے وہ؟ برونو کاستیلانو کی فرانسیسی محبوبہ کا باپ، جو کسی زمانے میں برونو کے لیے کام کرتا تھا، مگر ٹانگوں سے معذور ہونے کے بعد گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو تم نے مجھے اور حامد کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ کسی ملاقاتی سے ملنا پسند نہیں کرتا، اور اگر تم اس تک زبردستی پہنچ بھی جاتے تو وہ زبان نہیں کھولتا، مگر ایک معاملے میں وہ میرا احسان مند ہے، شاید میرے سامنے کچھ اگل دے۔ میں تمہیں ساتھ لے کر اس سے ملنے جاؤں گا، اور اگر راستے میں کسی نے مجھے روک کر شناختی کاغذات طلب کر لیے تو میں کیا کروں گا؟ تمہارے کاغذات آج کسی بھی وقت آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی سرکاری حیثیت میں یہاں بہت سی مراد حاصل تھیں جو آج سے بحال ہو گئی ہیں۔ ان کے روز سے پولیس میری قیام گاہ اور کار کی تلاشی نہیں لے سکتی۔ اس طرح میں اپنے مہمانوں کو بھرپور تحفظ فراہم کر سکتا ہوں۔ پھر تو مجھے بھی تمہارا مہمان ہی رہنا ہوگا۔ حامد نے دخل در معقولات کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ بانکا سجیلا نوجوان پسند آ گیا ہے، اور اس کے بغیر میں اپنا وقت نہیں گزار سکوں گا۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں اپنی ڈیوٹی کے بعد تمہارے پاس وقت ہی کہاں بچتا ہے جو تم میرے بارے میں سوچ سکو؟ بہتر یہی ہے کہ اب تم شریف بچوں کی طرح اپنے کام پر توجہ دو۔ میں نے کہا، صفیہ سے تمہارے بارے میں کیا کہوں؟ حامد نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ تو وہاں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ جانا ہی پڑے گا۔ آج رات بھی خواب میں بری طرح تنگ کر رہی تھی۔ کہہ دینا کہ میں باہر سے آیا تھا اور چند روز گزارنے کے بعد واپس چلا گیا۔ پر میں تو تمہارا سیکریٹری تھا، مقامی طور پر رکھا ہوا عارضی سیکریٹری۔ یہ یاد رکھنا کہ میں دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گا، لہٰذا تم میرے بارے میں جو چیز چاہے کہہ سکتے ہو۔ جھوٹے کے حافظے کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے درست ہی کہا گیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے اس سے کہا تھا کہ میں پچھلے 7 سالوں سے تمہاری رفاقت میں ہوں۔ ادھر کا بھول کر بھی رخ مت کرنا۔ ہاشم نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پولیس حمزہ کے قتل کی تفتیش کرتے ہوئے اس تک بھی پہنچی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی لمبے چکر میں پھنس جاؤ اور کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے، پھر تو سامنے والی مصری استانی سے ہی ملنا پڑے گا۔ وہ تمہیں گود لے لے گی۔ چلو، اسی بہانے تمہارا بھائی بننے کی سعادت حاصل ہو جائے گی، اس نے برجستہ کہا، اور میں لاجواب ہو کر رہ گیا۔ بدلے ہوئے حالات کی نوید نے اس کے دماغ پر شاید گہرا اثر ڈالا ہے۔ تم اس کی کسی بات کا برا مت ماننا، ویسے میں خود بھی اس کی بسیار گوئی پر حیران ہوں۔ ہاشم خفت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے؟ حامد یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ تم فوری طور پر اپنے مکان پر واپس چلے جاؤ۔ آج کے بعد تمہارے معمولات میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ چند روز کی غیر حاضری کے بارے میں تم اپنے آجر سے بیماری وغیرہ کا کوئی بہانہ کر سکتے ہو، اور یہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ آج کے بعد اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ یہ ایک مہمان بن کر تم سے ٹکرایا تھا اور اسی طرح تم سے اچانک بچھڑ جائے گا۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ ہاشم سخت لہجے میں بولا۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر، مگر سوچ پر پابندی لگانا تو درکنار خود میرے لیے بھی ناممکن ہے۔ بعض لوگ ہماری زندگی میں دبے قدم و خاموشی سے چلے آتے ہیں اور پھر اسی طرح واپس بھی چلے جاتے ہیں، مگر ان کو برسوں نہیں بھلایا جا سکتا۔ صفدر کا تعلق بھی انسانوں کے اسی مقناطیسی قبیلے سے ہے۔ حامد کے لہجے پر جذباتیت حاوی ہو گئی۔ اس سے دور رہ کر تم اس کی ناقابل فراموش خدمت کرو گے۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ مراحل سے بخیر و خوبی نمٹنے کے بعد یہ زندگی کے کسی ناخوشگوار موڑ پر تم سے ٹکرا جائے، تو اس وقت تم جذبوں کا سارا حساب بآسانی بے باک کر سکو گے۔ اجازت ہو تو اس کا پتہ لے لوں؟ حامد اس گفتگو کے بعد یک بیک بے حد اداس نظر آنے لگا تھا۔ وہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے۔ اگر چاہو تو میں خلوت میں چھوڑ کر باہر جا سکتا ہوں تم دونوں کو۔ میرا کوئی پتہ یا ٹھکانہ نہیں ہے میرے دوست۔ مجھے اپنا گھر چھوڑے مدت بیت چکی ہے، اور میں ایک ایسی منزل کا راہی ہوں جو کسی سراب کی مانند قریب آ کر بھی دھندلکوں میں معدوم ہوتی رہتی ہے۔ تم پاکستانی ہو نا؟ حامد اس وقت بدلی ہوئی گمبھیر شخصیت کا مالک نظر آ رہا تھا۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ ایک مدت کے بعد کسی نے مجھے میری قومیت کے حوالے سے پہچاننے کی پرخلوص کوشش کی تھی۔ میں نے زبان سے کچھ کہے بغیر اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ جب بھی چھٹی مل گئی میں پاکستان ضرور جاؤں گا، اور وہاں جا کر تم سے نہ ملنا بڑا ظلم ہوگا۔
ہو سکتا ہے میں چند ہفتوں میں پاکستان چلا جاؤں، اور یہ امکان بھی ہے کہ شاید مدت تک ادھر کا رخ کرنے کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ سیتا کب ملتی ہے۔ اگر تم پاکستان میں نہ ملے تو میں اسے اپنی بد نصیبی سمجھوں گا۔ تو کیا وہاں کوئی اور بھی ہے؟ کراچی میں آٹو پارٹس کا ایک تاجر ہے جو یہاں بہت سا خوردنی سامان بھیجتا ہے۔ وہ جب بھی لیبیا آتا ہے مجھے ساتھ لے جانے پر تلا رہتا ہے۔ اس کا نام انتظار حسین ہے۔ پرخلوص آدمی ہے مگر کام کے سلسلے میں بے حد چالاک۔ اس نے میرے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے مالکان کو اپنی میٹھی باتوں سے ایسا رام کیا ہوا ہے کہ وہ بھارت سے نسبتاً سستا مال منگوانے کے بجائے انتظار کی سرپرستی کرتے ہیں۔ حامد کے الفاظ سن کر مجھے ایک انجانی سی مسرت ہوئی کہ دیار غیر میں میرے ایک ہم وطن نے نیک نام پیدا کیا تھا، مگر اس کا نام غلط ہے۔ ہاشم نے دخل دیتے ہوئے کہا، انتظار فعل ہے اور قواعد کی رو سے فعل کسی کا نام نہیں بن سکتا۔ اسے مشورہ دو کہ وہ اپنا نام منتظر الاحمد رکھ لے تاکہ معنی پیدا ہو سکے۔ ہماری طرف لوگ قواعد کی پرواہ نہیں کرتے، وہ عربی کے ہر لفظ کو مقدس سمجھتے ہیں اور جو لفظ پسند آ جائے اسی کو نام میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ عربی میں خاصے شرمناک الفاظ بھی ہیں، کیا انہیں بھی نام بنا لیا جاتا ہے؟ حامد نے داہنی آنکھ دبا کر کہا، ہماری طرف عربی زبان کے گندے الفاظ کو صہیونی سازش قرار دے کر فوراً ہی مسترد کر دیا جاتا ہے۔ میرے جواب پر وہ دونوں ہنستے ہنستے بحال ہو گئے۔ کچھ دیر تک بات چیت کرنے کے بعد ہاشم واپس چلا گیا اور حامد منہ ہاتھ دھو کر روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے جیسے حامد اپنی تیاری کے مراحل طے کرتا جا رہا تھا میرے بارے میں اس کی گفتگو جذباتی رخ اختیار کرتی جا رہی تھی، اور جب وہ ناشتے کی میز پر میرے مقابل بیٹھا تو اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اداسی کا بے قرار سمندر انگڑائیاں لے رہا تھا، اور وہ مجھ سے نگاہیں چال کیے بغیر بھررائی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، ہماری رفاقت بڑی مختصر رہی مگر ہم نے ایک ایک لمحہ ہنگاموں کے جلووں میں بسر کیا ہے۔ چار خون بہت وزن رکھتے ہیں اور اس کام میں ہم ایک دوسرے کے شریک تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے ساری زندگی ایسے ہنگامہ پرور شب و روز گزارنے کی حسرت ہی رہے گی۔ تمہارے جیسا فوری اور درست فیصلے کرنے والا ساتھی مجھے شاید ہی میسر آ سکے۔ ہم نے واقعی یادگار دن گزارے ہیں مگر ہماری راہیں اب جدا ہیں، ہمیں جلد یا بدیر جدا ہونا ہی تھا۔ میں نے کہا، قدرت کا نظام بھی نرالا ہی ہے۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں نمی کی ایک موہوم سی چادر لرزا تھی۔ اچھے ساتھی ملتے ہیں تو محض بچھڑنے کے لیے، اور جن کا وجود ناقابل برداشت ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے گلے کا ہار بن جاتے ہیں۔ ہم پھر ملیں گے۔ اچھا سپاہی وہی ہوتا ہے جو تیزی سے بدلتے ہوئے حالات سے بھی فوری طور پر سمجھوتا کر لے۔ میں نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ ایک نازک جذباتی بحران تھا جس سے میں بمشکل نمٹ سکا، اور انجام یہ ہوا کہ حامد سر جھکا کر ایک جھٹکے کے ساتھ فلیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے دروازے پر رک کر الوداعی مسکراہٹوں کے تبادلے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ میں فلیٹ کا دروازہ بند کر کے تھکے ہوئے انداز میں بستر پر گر گیا۔ اس وقت میں اندر سے اپنا وجود خالی خالی محسوس کر رہا تھا۔ میں بستر پر پڑے پڑے کئی سگریٹیں پی گیا۔ تنہا رہ جانے کے بعد میرے ذہن کی اسکرین پر گزرے ہوئے واقعات آسیبی سایوں کی طرح ابھر ابھر کر معدوم ہوتے رہے۔ اسی اداسی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ بیدار ہوا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے جیسے تیسے اپنا وقت گزارنے کا اہتمام کیا، اور جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو ہاشم میرے فلیٹ پر آ گیا۔ اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا بریف کیس میرے سامنے ڈال دیا۔ ساری رقم اس میں بھر لو، یہ خالی ہے۔ الماری سے رقم نکالتے ہوئے میں چونک پڑا۔ اس میں حامد کا بھی حصہ تھا، وہ تو خالی ہاتھ ہی چلا گیا۔ وہ کچھ نہیں لے گا، یہ ساری رقم تمہاری ہے، تمہیں رقم کی ضرورت پیش آتی رہے گی، بلکہ ہم برونو کی محبوبہ کے باپ کو رشوت کی پیشکش کر کے زبان کھولنے پر آمادہ بھی کر سکیں گے۔ یہاں شراب کی ایک دو بوتلیں بھی پڑی ہیں، رہنے دو، حارث کے کام آئیں گی۔ نیچے سفید رنگ کی فاکس ویگن موجود تھی جس کی نمبر پلیٹ کے ساتھ ہی سرخ رنگ کی ایک اور خصوصی پلیٹ لگی تھی۔ یہ تمہارے نئے شناختی کاغذات ہیں، اسی میں تمہارا اردنی پاسپورٹ بھی ہے، اب تم بڑی حد تک محفوظ ہو۔ اس نے خاکی رنگ کا ایک لفافہ ڈیش بورڈ سے نکال کر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس بار خاصا مشکل نام پلے پڑا ہے۔ میں نے لفافہ کھول کر پاسپورٹ چیک کرتے ہوئے کہا، کیا نام ہے؟
مصطفیٰ المزروق۔ مزروق بڑا نامانوس سا نام ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ راستے پر ہاشم سے باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ براہ راست برونو کاستلینو کی محبوبہ کے باپ کے پاس جا رہا تھا۔ میرے پاس رقم کے علاوہ زہریلے تیروں والی 2 شیشیاں اور ایک بھرا ہوا پستول بھی تھا، مگر ہاشم کے خیال میں اس مہم کے لیے ہتھیار غیر ضروری تھے۔ ہمارے سفر کا اختتام ایک گندی سی آبادی میں ہوا، جہاں کچی گلیوں میں سے گزرنے کے بعد ہاشم نے ایک درخت کے قریب کار روک دی۔ ایک خستہ حال یک منزلہ مکان کے دروازے پر دستک دی تو خاصی دیر بعد دروازہ کھولا گیا اور فوراً اس تاخیر کا سبب بھی سامنے آ گیا۔ دروازہ کھولنے والا ادھیڑ عمر کا ایک معذور شخص تھا جو ایلومینیم کی بیساکھیوں پر کھڑا ہوا تھا۔ شاید اس کی بینائی بھی کمزور تھی، کیونکہ اس نے ہاشم کو دیر سے پہچانا۔ پھر اس کے چہرے پر چمک اوت کر آئی۔ ارے ہاشم، تم ادھر کیسے آ نکلے؟ آؤ اندر آ جاؤ۔ یہ میرا دوست مزروق ہے۔ ہاشم نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس شخص سے میرا تعارف کرایا۔ یہ ایشلر ہے، میرا فرینچ نژاد دوست۔ رسمی فکروں کے تبادلے کے دوران ہم اندرونی کمرے میں پہنچے، جہاں ہر چیز سے بے ترتیبی اور مفلوک الحالی برس رہی تھی۔ ہم تینوں خاموشی سے گرد آلود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہارے حالات اب بھی جو کے تو ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، حادثے میں معذور ہونے کے بعد تمہیں بیمے کی خاصی بڑی رقم ملی تھی۔ ملی ضرور تھی۔ اگر یہاں علاج کی مفت سہولتیں میسر نہ ہوتی تو شاید میں زندہ ہی نہ بچتا۔ بیمے کی ساری رقم ایلی نے ہتھیا لی تھی۔ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس نے رقم کا کیا کیا ہوگا؟ وہ تو شاید تمہارے ساتھ بھی نہیں رہتی تھی۔ جوئے کی لت بہت ہی بری ہوتی ہے۔ وہ کہتے کہتے کسی خیال کے تحت اچانک خاموش ہو کر مشکوک نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھنے لگا، جو بظاہر خالی الذہن نظر آ رہا تھا۔ چھوڑو اس قصے کو، کوئی نئی بات کرو۔ میں ان باتوں کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے نجی معاملات میں مدخل نہیں ہونا چاہتا۔ جہاں تک مجھے علم ہے، ایلی کسی خوشحال لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی، یا شاید شادی بھی کر لی تھی۔ آج کل کے لڑکے بیوی سے زیادہ محبوبہ رکھنی پسند کرتے ہیں۔ کسی روز وہ اچانک چھوڑ بھی دے گا۔ وہ پکا جواری ہے، اکثر کوڑی کوڑی کو ترساتا رہتا ہے، پھر اچانک لاکھوں میں کھیلنے لگتا ہے، اور چند روز بعد پھر وہی مفلسی طاری ہو جاتی ہے۔ جواری کے لیے تو سونے کی کان بھی کم پڑ جائے۔ شاید تمہاری رقم اس نے ایلی کے ذریعے ہتھیائی ہوگی۔ تم چاہو تو مزروق تمہاری مالی اعانت کر سکتا ہے۔ ایشلر کی آنکھوں میں حریصانہ چمک اوت کر ہے، اور اس نے پہلی بار بھرپور توجہ کے ساتھ میرا جائزہ لیا۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس نابکار شخص کو رقم کی بھنک مل گئی تو پھر وہ ایلی کو سکھا کر تمہارے سر پر مسلط کر دے گا۔ میں نے بے نیازی سے کہا، وہ کہاں ملے گا؟ تم مجھے اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ میں سختی کے ساتھ اسے سمجھاؤں گا کہ ایک معذور آدمی کی زندگی میں زہر گھولنا کس قدر گھناؤنی حرکت ہے۔ ہاشم نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، پتھر سے ٹکرانا بے سود ہے۔ اس نے بظاہر ہاشم کی بات کا جواب دیا، مگر اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی رہیں۔ اس محلے کے لوگ اکثر میری اعانت کرتے رہتے ہیں۔ اگر مجھے 1,500-2,000 دینار مل جائیں تو میں اسی کمرے میں روزمرہ کی ضروریات کی چیزوں کی مختصر سی دکان کھول لوں گا، جس سے میرا گزارا بھی ہوتا رہے گا اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ اس نیک مقصد کے لیے تو مرزوق 3,000 بھی دے دے گا، مگر پہلے تم مجھے اس مردود کے بارے میں بتاؤ۔ ہو سکتا ہے میں اسے ایلی سے بھی دور رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری جیب میں نوٹوں کی گڈی موجود تھی۔ میں نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جیب سے گڈی نکال کر 10-10 دینار کے وہ نوٹ ایشلر کی طرف بڑھا دیے، جو اس نے نہایت بےتابی سے تھام لی۔ بقیہ رقم اگر گاڑی میں ہوئی تو جاتے ہوئے دے دوں گا۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ 1,000 دینار ہاتھ میں آ جانے کے بعد ایشلر کے روئے روئے پر ممنونیت طاری ہو گئی تھی۔ تم لوگ بڑے اچھے ہو۔ میرا تو مخلصانہ مشورہ ہے کہ تم برونو سے نہ ملو۔ وہ بہت اکڑ اور بد زبان آدمی ہے، کہیں تم پر کوئی گندا الزام نہ لگا دے۔ اگر تم کسی ذاتی وجہ سے اس کا پتہ چھپا رہے ہو تو اور بات ہے، میں تو تمہاری بھلائی ہی سوچ رہا تھا۔ ہاشم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ ایشلر اندازہ کر سکے کہ اس موضوع سے اس کی مسلسل پہلوتہی ہاشم کو ناگوار گزری ہے۔ وہ حربہ نہایت مؤثر رہا، اور ایشلر فوراً ہی بول پڑا، مجھے غلط نہ سمجھو، دراصل اس کی حرکتیں ہمیشہ سے مشکوک ہیں، اور وہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو کوئی بھی اطلاع فراہم کروں۔
اب بھی وہ کئی دن سے غائب تھا اور کل ہی ایلی بھی سوڈان گئی ہے. میرا خیال ہے وہ آج کل وہیں ہوگا. اب تم بتاؤ کہ میں تمہیں اس کے پتے کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں بھلا؟ تو تمہیں صحیح سے علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے؟ ایلی کل مجھے بتانے آئی تھی کہ وہ چند ہفتوں کے لیے سوڈان جا رہی ہے. برونو کے بارے میں میرے استفسار پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کے رویے سے میں نے یہی نتیجہ خاص کیا ہے کہ وہ برونو کے طلب کرنے پر وہاں جا رہی تھی. تمہارا مقدر. ہاشم گہرا سانس لے کر بول اٹھا. تھوڑی دیر بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے. میں نے بریف کیس سے نوٹوں کی مزید 2 گڈیاں نکال کر ایسٹر کو تھما دی. مجھے ابھی خیال آیا ہے. اس نے وہ نوٹ بھی جلدی سے تھام کر رازدارانہ لہجے میں کہا. کیا؟ اگر تم میرے لیے بھلائی ہی کرنا چاہتے ہو تو اس وقت موقع غنیمت ہے. ایلی اور برونو دونوں ملک سے باہر ہیں. اگر کسی طرح ان کے فلیٹ کی تلاشی لے کر یہ معلوم کیا جا سکے کہ برونو کا ذریعہ معاش کیا ہے تو پھر شاید وہ اپنا راز فاش ہو جانے کے خوف سے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دے. ہاشم چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر بولا. کسی کی 4 دیواری کی حرمت کو پامال کرنا لیبی قانون کی نظروں میں ایک سنگین جرم ہے. ویسے میں کوشش کروں گا، تم مجھے اس کا پتہ دے دو. ایشلر نے ہاشم کو برونو کے مکان کا پتہ بتا دیا اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے. اس لالچی بڈھے نے 3000 دینار میں زبردست کام کیا ہے، ورنہ تو ہم ناکامی واپس لوٹتے. ہاشم خوشی سے بولا. یہ ضرور علم ہوگا کہ برونو کی سوڈان موجودگی کے قوی امکانات ہیں، مگر سوڈان بہت بڑا ملک ہے. وہ تو آسانی سے معلوم ہو جائے گا. کسی آدمی کو ایئرپورٹ پر فضائی کمپنی کے کاؤنٹرز پر بھیجنا ہوگا اور کل سوڈان جانے والی پروازوں کے فلائٹ کوپن دیکھ کر ایلی کی منزل کا علم ہو جائے گا. مگر میں برونو کے مکان کے پتے کی بات کر رہا تھا. تو کیا پہلے تمہیں اس کا پتہ نہیں معلوم تھا؟ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ گرینڈ ہوٹل سے ملک ایک اوسط درجے کی عمارت میں مقیم ہے، مگر ایشلر نے جو پتہ دیا ہے وہ شہر کے بہترین رہائشی علاقے کا ہے. شاید وہ برونو کی خفیہ قیام گاہ ہوگی. اگر وہ واقعی خفیہ قیام گاہ ہے تو اس کی تلاشی بھی بہت کارآمد ہوگی. بہت سا ہمیں کام کا مواد وہاں سے مل سکتا ہے، مگر تالا توڑنے کے لیے کوئی ماہر تلاش کرنا پڑے گا. اگر فلیٹ کا تالا توڑتے ہوئے کسی نے ہمیں دیکھ لیا نا تو بنا بنائے کھیل بگڑ جائے گا. فکر نہ کرو، میرے سامنے مضبوط سے مضبوط تالا بھی خود بخود پگھل جاتا ہے. ارے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس کام میں بھی ماہر ہو. شاید تمہیں یقین نہ آئے، اپنے برے وقت میں نے قفل چکنی کر کے معمولی چوریاں تک کی ہیں. برادر، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہ ناممکن ہے کہ تم کوئی بات کہو اور ہاشم اس پر پوری طرح یقین نہ کرے. میں گہرا سانس خارج کر کے ہنس پڑا. تم نے تو اپنے لب و لہجے سے مجھے ڈرا ہی دیا تھا. ایشلر سے ہونے والی اہم ملاقات پر بحث کرتے ہوئے ہم اس صاف ستھرے اور مہنگے رہائشی علاقے میں پہنچ گئے جہاں البرونو کاستیلانو کی خفیہ قیام گاہ کا سراغ ملا تھا. وہ کشادہ رہائشی فلیٹوں پر مشتمل ایک 4 منزلہ عمارت تھی. ہم دونوں خاموشی سے لفٹ میں سوار ہوئے اور 4تھی منزل پر اتر گئے. عمارت کا چوکیدار اگر دور سے ہمیں دیکھ بھی رہا تھا تو شاید اس نے ہماری مقامی وضاقتہ کے باعث دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی تھی. ویران راتاری میں لفٹ سے اتر کر ہم زینوں کے راستے 3ری منزل پر آ گئے جہاں 4 نمبر فلیٹ کا دروازہ سامنے ہی موجود تھا. اس عمارت میں ہر منزل پر 2 فلیٹ تھے. اس وقت 3 نمبر کا دروازہ ابھی بند تھا. میں نے احتیاط سے 4 نمبر کے دروازے کا ہینڈل گھمانے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے مقفل تھا. پھر میں نے جھک کر تالے کی ساخت کا جائزہ لیا، پھر جیب سے وہ تار نکال لیا جو مجھے کار کے ڈیش بورڈ میں ہی مل گیا ہے. اس دوران میں ہاشم میرے پیچھے کھڑا اضطراب کے عالم میں میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا. پھر میں نے تار کے سرے کو مخصوص انداز میں موڑ کر جو ہی چابی کے سوراخ میں داخل کیا وہ دروازہ اچانک کسی آواز کے بغیر کھل گیا. میں بوکھلائے ہوئے انداز میں سیدھا ہوا تو کھلے ہوئے دروازے کی اوٹ سے نمودار ہونے والے شخص کا درشت چہرہ نظر آ گیا. اسے جس چیز نے زیادہ خوفناک بنایا ہوا تھا وہ سفید دستے والا ایک ریوالور تھا جو اس کے بائیں ہاتھ میں دبا ہوا تھا. مسٹر برونو! اس پر نظر پڑتے ہی بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور اس کے پتلے پتلے لبوں پر شفقانہ مسکراہٹ پھیل گئی. خاموشی سے اندر چلے آؤ ورنہ تمہارے بھیجوں میں سوراخ کر دوں گا. اس کی عربی بہت شکستہ تھی. مجھ سے پہلے ہاشم نے اس کی ہدایت کی تعمیل کی اور میرے قریب سے گزر کر اندر داخل ہو گیا. میرے پہلو سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے کوہنی مار کر کچھ بتانے کی کوشش کی تھی جو میری سمجھ میں نہ آ سکا. ہمیں کور کرنے والا آدمی بہت چالاک تھا.
اس نے پورا دروازہ کھول کر ایسی جگہ سنبھال لی تھی کہ میں اور ہاشم دونوں ہی بیک وقت اس کے بھرے ہوئے ریوالور کی زد میں تھے۔ میرے اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کر کے دوبارہ مقفل کر دیا۔ اس دوران میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں کو اپنے ہاتھ اٹھا کر کھڑے رہنے کا حکم دے کر وہ اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ تم دونوں میں سے ہاشم اور احمد صبا کون ہیں؟ ہم دونوں چونک پڑے۔ ہم نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ہاشم نے مضبوط لہجے میں کہا، کوئی بھی نہیں، لیکن تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا البرونو کاستیلانو کو اپنے فلیٹ کے بجائے کہیں اور ہونا چاہیے؟ بکواس مت کرو، میں البرونو سے بارہا مل چکا ہوں، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ہاشم نے مضبوط لہجے میں کہا، کم از کم تمہیں نہیں بنا سکا۔ سنو، تم جو کوئی بھی ہو اس معاملے سے خاصے باخبر ہو، ورنہ اس وقت نقب زنی کرتے ہوئے پکڑے نہ جاتے۔ اب تمہاری گلو خلاصی کی چند گنی چنی صورتیں ہیں۔ تمہاری خود ساختہ شرائط سننے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ البرونو جوئے کے سلسلے میں ہمارا مقروض ہے۔ اس نے 3 دن میں رقم کی واپسی کا وعدہ کیا تھا، مگر 10 دن سے وہ شہر سے ہی لاپتہ ہے۔ تو تمہارا خیال تھا کہ وہ مارے شرم کے اپنے فلیٹ میں مقفل ہو کر بیٹھ گیا ہے؟ ہمیں علم ہے کہ وہ کہیں فرار ہو گیا ہے۔ ہم نقب زنی کر کے یہاں سے اپنی رقم کی مالیت کا سامان اٹھانے کی نیت سے آئے تھے۔ بکواس مت کرو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیل سے فرار ہونے والی لڑکی اور البرونو کی پراسرار روپوشی میں کیا تعلق ہے۔ اگر میں تمہاری بات درست مان لوں تب بھی تم برونو سے قریبی مراسم رکھتے تھے اور تم اس بارے میں ضرور واقفیت رکھتے ہوگے۔ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے انتہائی پرسکون انداز میں پہلی بار دخل اندازی کی۔ صورت سے تو تم اتنے جاہل نظر نہیں آتے۔ اخبارات میں کئی دن تک اس لڑکی کے نام کی سرخیاں شائع ہوتی رہی ہیں۔ اوہ، اب یاد آتا ہے کہ البرونو اسی روز سے غائب ہیں جس دن سیتا نام ایک لڑکی جیل سے فرار ہوئی تھی۔ اگر تم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہو تو دونوں کی بیک وقت روپوشی سراسر اتفاق ہی ہو سکتی ہے۔ یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم ناسمجھ چوزے ہو۔ برونو کا منصوبہ یہی تھا اور سیتا کو اغوا کر کے دوسرے روز وہ طرابلس میں لڑکی میرے حوالے کرنے والا تھا، مگر وہ حرامی نہ جانے کہاں مر گیا۔ اب میں پورے وثوق سے سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ شاید میں تمہاری پوری بات سمجھ گیا ہوں۔ اگر تم میری مدد کر سکے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ بےتابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میں دل ہی دل میں اس کی حماقت پر ہنسا۔ پھر حمزہ کے رشتہ دار وارڈن کے بارے میں حمزہ کی سنائی ہوئی کہانی ذہن میں تازہ کرتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ سیتا کے بارے میں برونو سے تمہارا جو بھی سودا ہوا، اس کے لیے تم نے اسے پیشگی کے طور پر کم از کم 70,000 دینار دیے تھے، جو وہ سیتا کے جیل سے فرار سے کئی روز پہلے جوئے میں ہار بیٹھا۔ پھر لڑکی خود ہی جیل سے فرار ہوئی تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ تم یقیناً اس سے لڑکی کے بارے میں مطالبہ کرتے اور ہو سکتا ہے کہ تیش میں کر اسے ہلاک کر دیتے، لہٰذا وہ خود ہی لیبیا سے بھاگ گیا۔ اس کی آنکھوں سے الجھن جھانکنے لگی۔ اسے 1,00,000 دینار پیشگی دیے گئے تھے، لیکن میں یقین نہیں کر سکتا کہ وہ اس قدر غیر ذمہ دار ثابت ہوا ہوگا۔ اور پھر قصر خیار کے قید خانے سے کسی قیدی لڑکی کا فرار ہونا بھی بعید از فہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ برونو کے علاوہ کوئی اور بھی لڑکی میں دلچسپی لیتا رہا ہو، مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں پہلے سے برونو کے منصوبے کا علم تھا۔ میری گفتگو کے نتیجے میں اس کا ماندانہ رویہ بڑی حد تک تبدیل ہو چکا تھا اور میں اسے باتوں میں الجھانے کے ساتھ ہی اس کی اصلیت اگلوانے میں بڑی حد تک کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تم غلط سمجھے، وہ نرمی سے بولا۔ منصوبہ یہی تھا، مگر مجھے یہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ اسے کب بروئے کار لائے گا۔ مجھے اخبارات سے لڑکی کے فرار کی خبر ملی تو میں نے اگلے دن سے برونو کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ تم نے قاسم احمد کا بھی تو نام لیا تھا۔ ہاشم نے اسے یاد دہانی کرائی۔ قاسم نہیں، ہاشم، میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ لیبیا میں سیتا کا سب سے مضبوط اور بارسوخ ہمدرد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی نے جیل سے سیتا کو نکالا ہو، تو تم اسے کیوں نہیں گھیرتے؟ ہاشم نے صورتحال سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سوال کیا۔ آج صبح تک لیبیا میں سارے سرگرم فلسطینی زیر زمین تھے، میں اس سے واقف بھی نہیں ہوں۔ البتہ برونو نے مجھے بتایا تھا کہ شاید ہاشم کی وجہ سے اس کا کام دشوار ہو جائے۔ تمہاری کہانی سننے کے بعد تو مجھے ہاشم کو ہی پکڑنا پڑے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہو؟ اس نے ایک نظر بھر کر ہاشم کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، یہ ذاتی رقابتوں کا معاملہ ہے۔ وہ تندخو اور بدصورت سفید فام جو کوئی بھی تھا بہت چالاک تھا اور یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ہر عرب فلسطینیوں کو پسند کرتا ہو یا ناپسند، لیکن اسرائیلیوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔
محض اس وجہ سے اس نے حقیقت کے اعتراف پر کھلے جھوٹ کو ترجیح دی تھی، حالانکہ اس کا لہجہ اس کے جھوٹ کی چغلی کھا رہا تھا، اور میرے لیے ایک نیک شگون تھا، کیونکہ میری دانست میں اس طرح وہ ہماری خوشنودی حاصل کرنے کی لاشعوری کوشش کر رہا تھا۔